کا بڑا امکان ہے کہ CCI کی میٹنگ ہو جائے گی. اب نئی مردم شماری کے تحت ہی الیکشن میں ہمیں جانا ہے. 3 مہینے کے اندر آپ کو لگتا ہے امکان ہے کہ انتخاب ہو جائے گا؟ اس کی ثوابدید ہے. اچھا، اس کی ثوابدید ہے. اگر CCI میں یہ آئے گا تو آبجیکشنز میں ریز کروں گا. میں اس وقت جو سینسس ہوا ہے کہ فیور میں ووٹ دینے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہوں. الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. ہم پرزیوم کرتے ہیں کہ CCI اتفاق رائے سے مردم شماری کو کنفرم کر دیتی ہے، تو پھر انتخابات اس مردم شماری کی بنیاد پہ ہوں گے، اور اس صورت میں انتخابات 4 سے 6 ہفتے آگے جا سکتے ہیں. پہلے تو ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق مردم شماری کا عمل مکمل ہو، وہ اگلے 2 مہینے 4 مہینے میں چلے گا. اس کے بعد 4 مہینے الیکشن کمیشن کو، پھر 2 مہینے، تو یہ تو 1 سال کا پروجیکٹ ہو گیا. اگر نئی مردم شماری آ جاتی ہے تو پھر 90 دن کے اندر جو لمٹ ہے اس سے ایکسیڈ کرنا پڑے گا. پاکستان کی اس پارٹی کا موقف ہے کہ 60 دن کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے. کہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہونے چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں جانا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. الیکشن ڈیلے کرنے کا بہانہ ہے. ہماری پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی CCI میں. 90 ڈیز آپ کی آف ہو جائے گی اگر آپ حلقہ بندیوں پہ چلے جائیں. جی ہاں، وہ آف ہو جائے گی. تو پھر آپ جائیں گے جنوری کے الیکشن، پھر جنوری میں جائیں گے. کیوں یقین نہ ہو کہ نہیں ہوں گے ٹائم پہ؟ اس لیے کہ کوئی رستہ نہیں ہے اس کو ڈیلے کرنے کا. یہاں تو اسمبلی کی مدت ہی پوری ہو رہی ہے، اس کے بعد 60 یا 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. ویسے اگر حلقہ بندیوں پہ جانا ہی ہے، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ وی ایم ایل این نے فیصلہ کر لیا، اس اسمبلی کو آگے کنٹینیو کرا لینا. وائی وڈ یو وانٹ ٹو برنگ اے کیئر ٹیکر؟ اس کے حوالے کر کے کہیں یار 6 مہینوں کو چلا لو. اچھا، اس ساری چیز کے اندر آپ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ کو بھول رہے ہیں، وہ ہے خان صاحب کا کیس اور اس کا فیصلہ. یہ ساری جماعتیں اس بات کے اوپر تو آن بورڈ ہے نا کہ ان کو قابو کرنا ہے، اور جو توشہ خانہ کا کیس جہاں پہ پہنچ گیا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی ریزلٹ نکل آنا ہے. اینڈ آبویسلی دین ہی ول اپیل ان اسلام آباد ہائی کورٹ جب بھی وہ پروسیس ہوتا ہے. میرا خیال میں اس ساری چیز کے اوپر وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ پیپلز پارٹی کا جو ہے، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارا اسٹیک بہتر ہے، وی آر ان اے بیٹر پوزیشن، کروا لیں الیکشن، کوئی مسئلہ نہیں، ہم PTI کو قابو کر لیں گے. نون لیگ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہم لوگ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اتنے سیکیور نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے آج بھی ایک بہت پاپولر جماعت ہے، اور میں اطہر بھائی کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آج اگر پنجاب کے اندر اگر الیکشن ہوتا ہے تو میرے خیال میں کم از کم بڑے میٹرو سے پاکستان تحریک انصاف ول ڈیفینیٹلی ون، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سو یہ حلقہ بندیاں اینڈ آل دیٹ میرے خیال میں، میری نظر میں یہ سیکنڈری ہے. میری نظر میں پہلی پوزیشن جو ہے نا اس کا انتظام کرنے کے لیے تو قانون سازی ہو رہی ہے نا. وہی کہہ رہا ہوں، عہدہ قانون، پہلے جماعت نو بین کرو، بندہ اریسٹ کرو، بندے نو اندر پاؤ. یہ سارا کام تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ یہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہو ہی نا. لیکن ایک سوال میں نے سلمان راجہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. راجہ صاحب، یہ جو مردم شماری کی بحث ہو گئی، چلیں یہ تو ہم نے مان لیا کہ 2/3 اکثریت لازم ہے، جس کے بغیر یہ الیکشن یا مردم شماری کا کوئی فائدہ نہیں، وہ قانونی طور پہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، حلقہ بندیاں نہیں. لیکن اگر فرض کریں یہاں پر بلڈوز تو کیا جاتا ہے قانون، پھر بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہوگا ایسے ہی، CCI نے منظور کر لیا، اب آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کیس میں یہ حکومت چل سکتی ہے آگے کہ ہم جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوتی اسی حکومت کو 3 مہینے ایکسٹینڈ کریں، یا کیئر ٹیکر کا آنا لازمی ہے؟ نہیں، یہ بالکل ایک ایسی صورت ہوگی جس کا آئین میں کوئی تصور نہیں ہے. ظاہر ہے معاملہ عدالتوں میں جائے گا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اس کو دیکھیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آئین میں ہم ترمیم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ موجود نہیں ہے وہ اکثریت، اور ہم حکومت کو چلاتے رہیں گے. کب تک چلائیں گے پھر؟ دیکھیں، ایک سینسس ہو گیا، اس سینسس سر کیئر ٹیکر آپ کے سامنے چل رہی ہے سال سوا دیکھیے وہ تو غیر آئینی ہے نا سارا کچھ. سر وہ آپ کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا نا، کیونکہ وہ چل رہی ہے نا 1.25 سال سے. تو اس ملک میں آئینی چیز ہونی ضروری تھوڑی ہے. سوال جنگل کا قانون نہیں بنتا پھر تو. اگر ہم آئین سے بالکل ہی باہر ہو جائیں گے، آئین ہمارا بالکل ختم ہو جائے گا اور اس ملک میں حکومت جو ہے آئین سے مابرا چلنی ہے، تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. پھر نظام سکہ کو بٹھا دیں، جو مرضی کریں. آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آئینی طور پہ کیا ممکن ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے بلوچستان کی سیٹیں بڑھانی ہیں مثال کے طور پہ سینسس کی وجہ سے، تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے. اور چونکہ آئینی ترمیم ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ الیکشن آپ کو اسی طرح کرانا پڑے گا 2017 کی حلقہ بندیوں پر. جی، نہ صرف حلقہ بندیاں، جو تعداد ہے، اصل مسئلہ تعداد کا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مردم شماری کے بعد شاید صوبہ بلوچستان کی سیٹیں جو ہیں ان میں اضافہ ہو جائے، اور اس اضافے کے لیے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے. لہٰذا وہ چونکہ ممکن نہیں ہے، تو آپ جو اس وقت آپ کے پاس سیٹیں ہیں انہی پہ آپ الیکشن کرائیں گے. سر یہ کوئکلی ایک بات بتائیں گے؟ میں سمجھ گیا. یہ بتائیں توشہ خانہ میں کل فیصلہ آ جائے گا؟ جی، میں سمجھ گیا. یہ بتائیں توشہ خانہ میں کل فیصلہ آ جائے گا؟ نہیں، 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 نہیں،
देखिए बज़ाहिर तो यही लगता है कि इरादा तो यही है अदालत का, लेकिन एक मैं पहले एक गुजारिश और करूं। देखिए अगर सीटें नहीं भी हम बढ़ाते या हुकूमत नहीं बढ़ा पाती क्योंकि आईनी तरमीम मुमकिन नहीं है, ये कह सकते हैं कि उन्हीं सीटों में जो मुतय्यन है इस वक्त आइन में नई हल्का बंदी होगी नए सेंसस के मुताबिक, उसमें 2-3 महीने का वक्त लग सकता है और उसके लिए फिर आपको वापस जाना पड़ेगा अदालत के पास और अदालत से ये मुद्दत मांगना होगी, लेकिन वो मुद्दत 2-3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। सेंसस के मुताबिक हल्का बंदी में इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये एक तो ये बात होगी। जहां तक तोशाखाना का ताल्लुक है, देखिए उसमें 3 मसले हैं। एक मसला ये है कि जो जज साहब हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनके हवाले से शिकायत की गई है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है कि उनके फेसबुक पेज पे इमरान खान साहब के हवाले से नाजेबा पोस्ट जो हैं वो आती थी, वो लगी रहीं और हाल ही में उन्होंने अपना फेसबुक पेज जो है वो खत्म किया है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनकी अपनी भी कोई लाइक वगैरह उसमें शामिल है। अब FIA अगर ये आके बयान देती है कल, कह दिया ना उन्होंने रिपोर्ट में तो कह दिया कि हमें कोई सबूत नहीं मिला इसका। नहीं, उन्होंने शायद ये कहा है गालिबन कि इनके पेज पे तो ये मवाद था लेकिन इन्होंने नहीं लगाया। ये जज साहब ने कहा था जी, ये जज साहब ने कहा था कि मेरा पेज है, मवाद है, लेकिन मैंने नहीं लगाया। क्यों ठीक हो, क्या FIA ने कहा FIA ने भी नहीं कर सकते। तस्दीक कर दी है, लेकिन ये देखना होगा। देखिए आपके पेज पे सर आखिरी टाइम में मेरा आपको लगता है कल फैसला हो जाएगा? इरादा तो बज़ाहिर यही लगता है अदालत का, लेकिन मैं समझता हूँ मुश्किल होगा। देखते हैं कल अदालत में क्या होता है, लेकिन उनका बिल्कुल इरादा यही है। इरादा यही है कि खत्म हो जाए। क्विकली मैंने 2 सवाल। एक, तोशाखाना कल हो जाएगा? मेरा ख्याल में मंजी ठुकेगी? मंजी तो हर सूरत ठुकेगी। सिर्फ अनाउंसमेंट जो है वो अब देखना है कि कल शाम को होती है या परसों होती है। मर्जी के मुताबिक फैसला खान साहब के मोस्ट प्रॉब्ली खिलाफ ही आ रहा है। लग रहा है जिस तरीके से केस चलाया जा रहा है तो सामने नजर आ रहा है कि इरादा है कि खान साहब को सजा देनी। मरियम नवाज कहाँ है? मरियम नवाज जो है वो जब आपने एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब नहीं करने होते तो खामोश हो जाती है। ये सिंपल फॉर्मूला है। और अगर आपने नहीं करने तो जाहिर बात उनको कह दिया गया कि आप चुप रहें तो वो चुप रहेंगे। कल को जरूरत पड़ी तो वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी। कल क्यों जरूरत पड़ेगी? हो सकता है सारा करने तो बाद एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ही जाना। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की थी उसके बाद तो चहमगोइयां हो रही हैं, पता नहीं शायद जरूरत पड़ रही है। नैरेटिव बिल्डिंग चल रही है। 2019 वाली जो बात की थी अभी तो नहीं ख्वाजा साहब ने की होगी ना कोई तो पीछे कुछ होगा। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। मैं एक ब्रेक लेते ना, ब्रेक बाद वापस आते हैं।